لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کریں یا اپنے جو ماں باپ ان کے کہتے ہیں وہاں پر شادی کریں، یعنی کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ماں باپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا رشتہ تلاش کرنے میں بہت سارے ان گنت فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، جن میں سے بہت سو کو ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں بچوں بچیوں کے لیے آگے جا کے۔ آبویسلی آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں، کوئی ایسا میں مشورہ تو یہاں پہ نہیں دینے لگا جو پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آرگنائزڈ نہیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں کو مشورے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے یا بچی کے کیلیبر کے حساب سے شادی کیجئے، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کا رشتہ تلاش کریے۔ اگر بھائی بہنوں میں ہی شادی کر رہے ہیں بچے یا بچی کی، تو سب سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، میاں اور بیوی دونوں کا اس معاملے میں راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بچی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور ماں راضی نہیں ہے، اور ماں اپنی بہن یا بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور باپ راضی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں آگے جا کر۔ تو میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا رشتے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر رشتہ داروں میں شادی کر رہے ہیں تو ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے، جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ شادی ہو جانے کے بعد رشتے ناتوں کی نوعیت عام طور پر بدل جایا کرتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے سے پہلے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جب وہ اپنے بچے اور بچیوں کی آپس میں شادی کر دیا کرتے ہیں تو ان کے رشتے بدل جایا کرتے ہیں، اور ان کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ اور معاملات بھی بہت زیادہ تبدیلی کی طرف جاتے ہیں، اور بہت بسا اوقات بہت زیادہ تلخ بھی ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جن بچوں یا بچیوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو آپس میں کزن ہی ہوتے ہیں، اور ان کے چچا خالہ مامی ایسے ہی کوئی پھپھو وغیرہ ریلیشن ہوتے ہیں، تو ان بچے بچیوں کو بہت زیادہ کمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے، انہیں کوئی ایسی بیگانگی نہیں لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچے بچیوں سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن کو معذرت کے ساتھ جو ہم لوگ جو آپس میں کرتے ہیں رشتہ داریاں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ بچوں پر ہم دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایسی شادیوں کے نتیجے میں خاندان بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے، مزاج کا پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا، تو غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اس فیصلے کو فیصلہ نہیں سمجھتا جس میں جذبات کا ملدخل بہت زیادہ ہو۔ فیصلہ محرکات کو، واقعات کو دیکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس میں جذبات کی جگہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر تو کہیں باہر شادی کر رہے ہیں اور رشتہ آیا ہے تو اس کے لیے بڑی سادہ سی باتیں ہوتی ہیں کچھ، جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم سب آئے دن اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ عام طور پر شادیاں عجلت میں کی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی انویسٹیگیشن پروسیس پراپر نہیں پورا کیا جاتا، اور یہ کسی حد تک معیوب بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کے گھر والے لڑکوں کے بارے میں کوئی چھان بین کرنے کے لیے نکلیں تو لڑکے والے اس چیز کا برا مناتے ہیں کہ شاید ہم پر اعتبار نہیں کیا جا رہا۔ تو ان معاملات کو خاطر میں نہ لائیے۔ انویسٹیگیشن کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں بغیر کسی کو محسوس ہوئے، بغیر کسی کو پتہ لگے، آپ ضروری معلومات لڑکے یا لڑکی کے خاندان کے حوالے سے لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے تھوڑا سا وقت بھی لے لینا چاہیے۔ اور میں منگنی وغیرہ کے جو رسم ہے اس کا کافی حد تک قائل ہوں۔ اصول اس کا تو ویسے اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلچرل چیز ہے، اور کچھ وقت میسر آ جاتا ہے خاندانوں کو۔ زیادہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 3 4 5 ماہ 6 ماہ انف ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، خاندانوں کو کھانا پینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بھی کچھ معاملات جو ہڈن ہوتے ہیں، جو سامنے نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ وغیرہ یا کوئی ایک رسم چھوٹی سی کر دی جائے، جسے بات پکی کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد انتظار کیا جائے۔ معاملات جب گفتگو میں داخل ہوں گے اور ملاقاتوں میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو انتظار ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو نشانیاں ملیں گی۔ اب یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے رویے میں ہوتی ہیں، ان کی گفتگو میں ہوتی ہیں، کھانا کھانے کے دوران ہوتی ہیں، اور دیکھیے، انسان کو بولنے دیا کریں۔ جب انسان آپ کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے یا بات کرتا ہے تو اسے بولنے دیں۔ جب بولے گا تو اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے انسان، جب بولے گا تو اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے،
اس کی پرسنالٹی باہر آتی ہے. اور اگر کسی بھی انسان کو کچھ وقت کے لیے بولنے کا، بات کرنے کا موقع دیا جائے، انٹرپٹ نہ کیا جائے اس کو، تو اس کی شخصیت کھلنے لگتی ہے اور اس کی کمزوریاں، خامیاں اور خوبیاں سب سامنے آنے لگتی ہیں. تو ایک تو یہ ٹیکنیک ہے، بہت اچھی ہے. اور نشانیوں کا انتظار ایسے نہیں کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور نشانیوں کو پرکھنے کا سلیقہ اور ہنر بھی ہونا چاہیے. ہر بات کو، ہر نیگیٹو بات کو نشانی سمجھ کر اگر ہم ڈریں گے یا خوف کھائیں گے، تردد کریں گے، تو پھر تو ہم اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے پیچھے پیچھے اگر کچھ معاملات آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہے، جسے آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، تو انتظار کیجئے. اسٹریٹ فارورڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کا مزاج لبرل ہے، کافی کھلا ڈلا مزاج کا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، انتظار کیجئے. یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کوئی بھی آ کے آپ کو بتائے، کوئی آپ کو کسی کے بارے میں اپنے اطلاع دے، تو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی فوری ضرورت نہیں ہوتی، انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اگر آنکھیں کھلی ہیں، کسی بھی ممکنہ حادثے کے پیش نظر اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو اور اگر رشتہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی نشانی اترا کرتی ہے. وہ نشانی اتنی واضح ہوتی ہے کہ کوئی تلخی ہو جایا کرتی ہے، یا کوئی ایسی بات چیت، گفتگو سامنے آتی ہے، یا کوئی ایسی حرکت یا ایسا کردار سامنے آتا ہے جس سے معاملہ صاف سمجھ آ جایا کرتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. استخارے کی مسنون دعا ہے، وہ لازمی کرنی چاہیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے ہمیں، اس کو دیکھ لیجئے، نیٹ پہ مل جاتی ہے. اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اور دیکھیے بار بار یہ اس کا کسی سے عمل نہ کروائیں کہ یہ ایسے پتہ کروا دے، کوئی اس کا پتہ کروا دے کہ بچہ کیسا ہے، فیملی کیسی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. اور ایک حد ہے، اس حد کے بعد اگر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی اور ایک معتدل فیملی ہے، کوئی ان کی، جیسے ہم اپنے گھروں میں ہم لوگ رہتے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اعتبار کرتے ہوئے، اور اپنے بچوں کے نصیب پر بات کو چھوڑ کر پھر رشتہ جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑتا ہے. اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں سے ملا بھی ہوں، بات چیت بھی ہوتی ہے، جو بچیوں سے بھی بات ہوتی ہے، جو بہت زیادہ تردد میں رہنے کی وجہ سے، ہر چیز کو بہت زیادہ گہرائی سے چھاننے اور جانچنے کے چکر میں شادی کرنے سے رہ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد وقت گزر جایا کرتا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ بچیوں کا رشتہ خاص طور پہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جایا کرتا ہے. تو ایک مخصوص مدت درکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک بات جان لینی چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا ایک وقت ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک اعتدال اور ایک حکمت عملی اور ایک حکمت ہوتی ہے، جس میں ماں باپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس سے آگے زیادہ نہیں جانا چاہیے، اور اللہ کا نام لے کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یا رک جانا چاہیے. بہت زیادہ تردد کرنے والے لوگ، بہت زیادہ بچوں کے رشتے ڈیمانڈ کے اوپر دیکھنے والے لوگ، ہر چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. ان کے بچوں کے رشتے اٹک جایا کرتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہمارے گھروں میں، ادھر ارد گرد کے ہمارے گلی محلوں میں عام نظر آتی ہیں. تو ایک اعتدال پسندانہ رویہ، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ، روشن عقل کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، اب میں آبویسلی پیسے کو اتنی ترجیح نہیں دینی چاہیے، اچھی فیملی دیکھنی چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے. اور میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ بچے کا دین کی طرف رجحان، یا بچی کا دین کی طرف رجحان جو ہے وہ لازماً دیکھنا چاہیے. اور جب ماں باپ ایک دوسرے کے بچے بچیوں سے ملتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کھل کے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے عقائد کو جاننا چاہیے بڑے ہی طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ کوئی انٹرویو یا اس قسم کی کوئی بات ہو. ان کی دلچسپیاں، ان کی ہابیز، ان کی تعلیم، ان کے زندگی کے مقصد کیا ہیں، دین کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں، اسلام کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے کیا ہے، بزرگوں کے حوالے سے ان کا نظریہ کیا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جانچ لینی چاہیے. اور پھر کچھ چیزیں آپ کو بچوں میں ٹھیک ملیں گی اور کچھ خراب ملیں گی. تو اندازہ یہ لگانا ہوتا ہے کہ بچہ قابل قبول ہو جائے یا بچی قابل قبول ہو جائے کسی طریقے سے، ایک درمیانے درجے پر. بہت زیادہ پرفیکشن کی تمنا آدمی کو لے ڈوبتی ہے، اور اس کے بچوں کو بھی. اچھا، اس حوالے سے اب میں بچے بچیوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ کالز اس معاملے پہ اسپیشلی آتی ہیں، اور سب سے زیادہ لڑکیاں، بچیاں اس معاملے میں کال کرتی ہیں. ینگ بچیاں ہیں، 19 سال کی، 20 سال، 22 سال کی، 25 سال کی بچیاں ہوتی ہیں.
یونیورسٹیز میں پڑھنے والی اچھی بچیاں، گھروں کی لڑکیاں ہیں، نیک لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، آتا ہے، آج کل کا دور ہے، اتنی سختی کا دور نہیں ہے، اور اسے پسند کر لیتی ہیں اور پھر شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن رشتہ دار، معاشرہ اور کچھ قدغنیں ایسی ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اور بعض اوقات لڑکا بھی اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ لڑکی تو یہی سمجھتی ہے، میں صرف ابھی لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں اس معاملے پہ، وہ یہی سمجھتی ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور میرا آئیڈیل ہے۔ دیکھو بچیوں، میں اس معاملے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، کبھی بھی اپنی پسند پر اعتبار مت کرنا، آپ مرد کو نہیں جانتی ہیں، جو مرد آپ کے ساتھ رات کو چوری چھپے بات کرتا ہے وہ امانت دار نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اور اگر اچھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر رشتہ آپ کے ماں باپ کے گھر میں بھجوائے، اور بھجوانے کے بعد اگر آپ کے ماں باپ کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے تو سر تسلیم خم کرے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہے، اور آپ کہیں اور رشتہ اپنا کیجئے اور بچہ کہیں پہ اور کیجئے، تو پھر تو پتہ چلے گا کہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ کسی کی بچی کو ورگلانا، بہکانا اور اس کو اپنے جال میں لینا، یہ ہر جگہ ہوتا ہی ہے، شروع میں بچے بچیاں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، خود ہمارے اوپر بھی ایک عمر ایسے ہی گزری ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سب سے بہتر شادی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی مرضی سے کی جاتی ہے۔ دیکھو ایک ہی بات ہے، آپ آج اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں، آپ کے ماں باپ سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں جو عمر میں آگے جا چکے ہیں، کہ آپ شادی اپنی پسند سے کریں یا ماں باپ کی مرضی سے کریں، آگے جا کر دونوں شادیوں نے ایک ہی رخ لینا ہے، یعنی کچھ آزمائشیں ہوں گی، کچھ سہولیات ہوں گی، کچھ مسائل آئیں گے، کچھ کشائشیں آئیں گی، تو ایک سیٹ آف ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس، اس ٹیسٹ کے اندر سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے لڑکا اچھا ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اچھے نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اچھے ہوں، لڑکا خود اچھا نہ ہو، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب دونوں طرح کی شادی نے ایک ہی طرح کی آزمائش میں ڈھلنا ہے، وہ جو ماں باپ میری بات سن رہے ہیں ان کو بات پتہ ہوگی کہ کیا معاملات ہیں، مالی مسائل آتے ہیں، بچوں کے مسائل آتے ہیں، سسرال کے مسائل آ جاتے ہیں، اور پھر آپس کے ذہنی تضاد وغیرہ کے، کانفلکٹ کے، انڈرسٹینڈنگ کے، اور بچوں کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس کے مسائل آ جاتے ہیں، وہی جو سارے جوڑے برداشت کرتے ہیں وہی سب کچھ میں سے ہمارے بچے بچیوں کو بھی گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں میں بچیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہوں کہ شادی پوری کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے کیجیے، کیونکہ جب دونوں صورتحال میں شادی نے ایک ہی رنگ اختیار کرنا ہے تو اس کا پھر سب سے اصل فائدہ، اچھا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی مرضی سے کریں، کیونکہ کل کو ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ بہت زیادہ مسائل ایسے آتے ہیں جن پہ بچیوں کو اپنے ماں باپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو بچیاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر ماں باپ سپورٹیو ہیں اچھی بات ہے۔ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو میچور ہوتی ہیں، اور ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے، ان کا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا سیلف کانفیڈنس اتنا اچھا ہوتا ہے، اور ان کے تعلیمی ادارے ایسے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بن رہی ہیں بچیاں، یا اکاؤنٹنسی میں ہیں، یا اس کے بعد آئی ٹی میں ہیں، اور بہت سارے فیلڈز ایسی ہیں جس میں بچیاں اپنے کولیگز کو پسند کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ رشتہ خیر اسلوبی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں۔ تو اگر تو ایسی صورتحال ہے تو کوئی بات نہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کریں، اور اگر ان کا براٹ اپ اچھا ہوا ہے، ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو وہ یقیناً اس اہل ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھا رشتہ تلاش بھی کر سکیں اور اس کو پسند بھی کر لیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر بچوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے، اگر ماں باپ کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور اگر بچے کمبائن فیملی سسٹم میں رہے ہیں یا چھوٹے شہروں میں رہے ہیں، تو اسپیشلی خاص طور پر بچیاں بہت جلدی الجھ جایا کرتی ہیں اور غلط لڑکوں کے ہاتھ لگ جایا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا بچیوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے اس کو فوری طور پر بند کیجیے، یا اپنے ماں باپ کو بتائیے، کوئی بات نہیں، انہیں اعتماد میں لیجیے، اور لڑکے کو یہ کہ فوری طور پہ اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیجے اور رشتے کی بات کرے۔ اگر اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہے، اگر اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ آپ کو افورڈ کر سکتا ہے، تو آپ کے ماں باپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ نہیں مانتے، یا آپ کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بات انہیں بتائیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، تو پھر یہ اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے اس معاملے کو، کیونکہ اگر کل کو آپ کسی طریقے سے زبردستی کر کے، یا آپ
کورٹ میں جا کے یا ماں باپ پہ دباؤ ڈال کے اگر آپ شادی کر بھی لیں گی اور کل اگر معاملات ویسے نہ چلے، زندگی نے وہ رخ بدلے جو کہ اسے بدلنا ہی ہے، اور آپ کی آزمائشیں شروع ہوئیں، تو پھر ماں باپ کے لیے آپ کے پیچھے آنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کو سپورٹ کرنا، آپ کی بیک پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میرا یہ مشورہ ہے، بچیاں جو عقل مند ہیں ان کو میری بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ اتنا آپ کا ضرور حق ہے کہ لڑکے کی شکل صورت آپ کو پسند ہونی چاہیے، اس کے گھر والے آپ کو پسند ہونے چاہیے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ اور میں ماں باپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ رشتہ جیسے مرضی دیکھیے، اگر بچے بچیاں فرما بردار ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کھونٹے سے مرضی ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ دیں۔ ان کو رشتہ دکھائیے، بچوں کی تصویریں ایک دوسرے کو دکھائیے، ایک دفعہ فیملی میں بیٹھ کر، اب کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ان کی 10-15 منٹ کے لیے ایک ملاقات کروا دی جائے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ اس معاملے میں اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور یہ جان کے رکھیں کہ ماں باپ جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے دباؤ ڈالتے رہے ہیں اپنی اولاد پہ، اور جو ظلم و ستم کرتے رہے کہ جہاں دل کیا وہاں پہ شادی کر دی، اور بچیوں نبھاتی نبھاتی بچیاں مر گئیں، اور جس طریقے سے بچیوں نے ظلم برداشت کیے ہیں، اسپیشلی ماں باپ کی مرضی کی شادی اور بے جوڑ رشتوں کے جو مسائل انہوں نے برداشت کیے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو اولادیں ہیں وہ اس پابندی کو بالکل توڑ دیتی ہیں، اور بالکل ریئیکٹیو ہو کر کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ تو خدا را اعتدال کے ساتھ زندگی میں چلیے، اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کیجیے، اور میں بچوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگیاں خود کبھی برباد نہ کیجیے۔ اگر ماں باپ کے کیے ہوئے رشتوں میں آپ کو آزمائشیں آئیں گی تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ ویسے بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ ایسا حرام کام نہیں ہے، لیکن جس کام میں ماں باپ کی رسوائی ہے، جس کام میں ماں باپ کے آنسو ہیں، جس کام میں آپ ماں باپ کو ڈپریس کر رہے ہیں، جس کام میں آپ ان کو ہرا رہے ہیں پوری فیملی کے سامنے اور ان کو شرمندہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیمیج دے گا، آپ کے پرابلمس بڑھ جائیں گے لائف کے اندر، آپ کے لیے کوپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر آپ مدد نہ کیے جائیں گے۔ بچے بچیوں کے مجھے فون آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بہت پسند ہے، اور ہم اس کے لیے اتنے سال ہو گئے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے عمل کیے ہیں، یہ صورت اتنے لاکھ بار پڑھی، یہ اتنے بار پڑھی، 5 سال ہو گئے مجھے دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بندہ کیوں نہیں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بندہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ تک پہنچا دے، مجھے اس تک پہنچا دے، سارے مان جائیں۔ تو دیکھیے بات سنیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کی جرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی دعا کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے پکڑ لیا کوئی چیز، اور کسی نے بتا دیا کہ سورہ ملک کتنی دفعہ پڑھیں گے تو فلاں جگہ رشتہ ہو جائے گا، تو وہ پڑھنی شروع کر دی، تو شرط لگا لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ ایک شرط عائد کر لی کسی کے کہنے پر، کسی بدبخت کے کہنے پر، کہ اتنی دفعہ یہ پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مان جائے گا۔ کیسے مان جائے گا اللہ تعالیٰ؟ کیوں مانے اللہ تعالیٰ؟ یہ کون سی کتاب میں آئے ہیں سارے معاملات کہ فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے تو اللہ مان جاتا ہے؟ یہ جو میکنزم آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ منانے والا، یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سسٹم کہاں سے آیا ہوا؟ اس سے بچا کریں۔ اور یہ کوئی اگر بچی مجھے کہتی ہے نا کہ مجھے 5 سال ہو گئے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ نے مجھے بندہ نہیں دیا، تو وہی میرے استاد نے بات کی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت تو ہے نہیں، وہ تو اس مرد کی عبادت کر رہی ہے۔ تو انسان اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے دل پہ اختیار نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے بعض اوقات جینا مشکل نظر آنے لگتا ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ وہ میری توبہ والی ویڈیو ہے وڈرالز کے اوپر، پرسنالٹی وڈرالز پر، اور زندگی ایک آزمائش ہے، وہ بھی اسی موضوع پہ بنی ہے، میں نے اس میں بھی ڈسکس کیا ہے یہ چیز۔ ان ویڈیوز کو دیکھیے اور تکلیف اٹھانے کی عادت ڈالیں، کوئی بات نہیں، زندگی میں بہت ساری من چاہی مرادیں پوری نہیں بھی ہوتی ہیں، 3-4 مہینے 6 مہینے سال بندہ بھول جاتا ہے، آخر کار بھول ہی جاتا ہے۔ اللہ پر اعتبار رکھیے، اور اگر اللہ نہیں دے رہا، اور اتنا زیادہ، مگر پہلی تو بات میں اس چیز کے ویسے ہی سخت خلاف ہوں ذاتی طور پر، کہ یہ کون سی تمنا ہے جس کو اتنے سال اللہ سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ ہاں کچھ گریس ہونی چاہیے، بیٹا کسی کا گم ہو گیا ہے، کسی کو بیماری لگ گئی ہے، کسی کو بھوک بہت زیادہ ہے، غربت افلاس بہت زیادہ ہے، مانگے اللہ سے، ساری زندگی مانگتا رہے،
اب یہ پسند کی شادی اور یہ چیزیں، میں محبت کے جذبے کی بے قدری نہیں کر رہا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایموشنس ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ ایک شے جس سے تم کراہت کھاتے ہو اس میں تمہارے لیے ہو سکتا فائدہ ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ جب قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا تو دعا مانگ لی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک بندہ پسند آ گیا ہے اور اس کو مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، 6 مہینے سال مانگ لیا، اس وقت چھوڑ دیں، چپ کر جائیں، کچھ اور کر لیں زندگی میں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، تب مزہ ہے عبادت کا۔ یہ عبادت کیا عبادت ہے کہ کسی شخص کی خاطر عبادت کرنی، ہاں اپنے بچوں کی خاطر کر لیں، اپنے بچوں کی بیماری ہے کسی کے بچے کو، وہ ساری زندگی اللہ سے مانگے دعا میں، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن اس ماں کی یہ طلب کبھی نہیں ہوگی، وہ مجھے یہ کبھی نہیں کہے گی، ہاں وہ یہ کہہ دے کہ بچے کو شفا ابھی تک نہیں ہو رہی، وہ یہ نہیں کہے گی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ڈیلے کے اوپر انسان تھوڑا سا تردد میں جا سکتا ہے، لیکن گلا نہیں کرتا، انسان لگا رہتا ہے۔ اب یہ جو شادی والے معاملات ہوتے ہیں نا، پسند کی شادی، فون کر کے کہنا کہ جی وہ 5 سال ہو گئے ابھی تک کوئی طریقہ بتائیں، میں کیا طریقہ بتاؤں، میری جرت ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، میں آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ کو کہاں سے ایسا طریقہ بتا دوں گا کہ فلاں چیز 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کی شادی اللہ فلاں بندے سے کرا دے گا۔ کچھ ہوش کیا کریں۔ اور مجھے یہ والے رابطے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اب تو نارملی ہم ایوائڈ کرنے لگ گئے ہیں، ایک سسٹم ہم نے بنا دیا ہوا ہے الحمدللہ، جس میں ایسی چیزوں کو ہم تھوڑا سا فلٹر کر دیا کرتے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں، وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، ادروائز ایسے معاملات میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کو کوئی بندہ یا کوئی عورت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگیں، اس کی بخشش مانگیں، اس کا کرم مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بندہ نہ اتنی بار مانگیں۔ اس بات پہ میرا تھوڑی اس بات پر غور کیجیے گا، انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل کو آپ کو بہت کچھ اللہ سے ایسا بھی مانگنا ہے جو بالکل جائز ہوگا، اور یہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں، اتنا نہیں آگے جانا چاہیے۔ ابھی مجھے 2-3 دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا، 12 سال کا انتظار، ابھی دیکھ رہی ہوں گی ویڈیو، 12 سال کا انتظار اور دعائیں اور خواب، اور کیوں نہیں دے رہا؟ جی اللہ بھی نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، آپ کے لیے نہیں بہتر ہے تو نہیں بہتر ہے، بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیجیے، کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک چیز کے؟ یہ تو اب ایسے ہی ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگنا شروع کر دوں اور پھر ساری زندگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو پیسے کے لیے میرے پاس آتا ہے، بے لوس ہو کے بھی کبھی آ میرے پاس۔ تو تھوڑا صبر کرنا سیکھیے، زندگی میں صبر کو دریافت کریں۔ بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دے دی جائیں تو اس بات پر ساری زندگی ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیوں دے دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اور کرم طلب کریں، اور کوئی بات نہیں، اگر کوئی پسند آ گیا تھوڑی بہت دعا مانگ لیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، اتنی زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہاں اپنی عقل استعمال کر، اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں آ رہا آپ انکار کر دیجیے، یہ آپ کا حق ہے، اور ماں باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر لڑکی نہیں مان رہی ہے، اگر بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا، یا بچی خوف کھاتی ہے یا تردد کا شکار ہوتی ہے یا اس گھر میں نہیں جانا چاہ رہی، اس کو کوئی بھی کنسرنز ہیں، یا تو آپ اس کے کنسرنز کلیئر کیجئے، جہاں پہ رشتہ کر رہے ہیں وہ گھر والے آگے کنسرن کلیئر کریں۔ اگر کنسرن کلیئر نہیں کر سکتے تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد ٹھیک سوچ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، اس رشتے سے معذرت کیجئے اور کوئی اور ڈھونڈیے۔ اولاد کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی بھلائی ہے، اولاد کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی، اور یہی بات اولاد کے لیے بھی کہوں گا کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔